الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ السلام علیکم یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ وعلی آلک وصحبک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. درس شمائل ترمذی الحمدللہ عز و جل ہمارا جاری ہے. نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کی مبارک عادات کے حوالے سے گفتگو جاری ہے. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مختلف امور کے حوالے سے، کاموں کے حوالے سے بہت ساری باتیں الحمدللہ ہم نے سماعت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے. اور پچھلے جو چند درس ہیں اس میں ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پسندیدہ اور مبارک غذائیں ہیں اس حوالے سے کچھ باتیں سننے کی سعادت حاصل کی ہے. آج کے درس میں بھی انشاءاللہ تبارک و تعالی اسی حوالے سے کچھ احادیث طیبہ اور ان کی تشریح و توضیح، ان کی وضاحت جو علماء نے اپنی کتابوں کے اندر کی ہے، انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کو سن کر اپنی سعادتوں میں اضافہ کریں گے. اب جو چیپٹر امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لے کر آئے ہیں وہ ہے اس حوالے سے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب کھانا تناول فرماتے تو اس سے قبل آپ وضو فرمایا کرتے تھے، اس کا طریقہ کار کیا ہوا کرتا تھا. اس حوالے سے احادیث طیبہ امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہاں پر ذکر فرمائیں گے. فرماتے ہیں باب ما جاء فی صفت وضوء رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عند الطعام، یعنی کھانے کے وقت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے وضو کی صفت کے بارے میں، طریقہ کار کے بارے میں آنے والی احادیث سے متعلق یہ باب ہے. وضو ایک تو ہوتا ہے اصطلاحی وضو، یعنی جس میں پورا ایک طریقہ کار ہوتا ہے وضو کرنے کا، کہ چہرے کو دھویا جاتا ہے، ہاتھوں کو دھویا جاتا ہے، سر کا مسح کیا جاتا ہے، پاؤں دھوئے جاتے ہیں. یہ ایک اصطلاحی وضو ہوتا ہے کہ جو نماز پڑھنے کے لیے یا قرآن مجید فرقان حمید کو چھونے کے لیے یا طواف کرنے کے لیے، ان امور کے لیے کیا جاتا ہے جو ضروری ہوتا ہے، یا ثواب حاصل کرنے کی نیت سے وضو کیا جاتا ہے. یہ ایک الگ وضو ہے. اور وضو کا ایک دوسرا معنی ہے کہ وضو نکلا ہے وداعتن سے، جس کا مطلب ہوتا ہے چمک. تو چونکہ وضو جب بندہ کرتا ہے، چہرے کو دھوتا ہے، تو اس کے چہرے پر چمک آتی ہے، روشنی آتی ہے، تو اس لیے وضو کو وضو بولا جاتا ہے. تو وضو کا ایک دوسرا معنی ہے اپنے منہ کو دھو لینا، منہ کے اگلے حصے کو دھو لینا، ہاتھ کو دھو لینا. تو یہاں جو احادیث طیبہ امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لے کر آئے ہیں، جس میں آپ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کھانے سے قبل وضو کو بیان کیا ہے، تو یہاں اس سے مراد وہ اصطلاحی وضو نہیں ہے کہ باقاعدہ آپ مکمل وضو فرمایا کرتے تھے، اس کی نفی کی ہے. اس کو منع کیا ہے کہ ایسا وضو عام طور پہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نہیں کیا کرتے تھے، وہ نماز کے لیے وضو ہوتا تھا. یہاں جو آپ وضو فرمایا کرتے تھے وہ ہاتھوں کا دھونا اور چہرے کو دھو لینا ہے. اس کی اہمیت کو، اس کی فضیلت کو اس باب کے اندر بیان کیا گیا ہے. چند احادیث طیبہ ہیں. فرماتے ہیں حدثنا حمد بن منیع قال حدثنا اسماعیل بن ابراہیم عن ایوب عن ابن ابی ملیکۃ عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خرج من الخلاء فقرب الیہ الطعام فقالوا لا نأتیک بوضوء قال انما امرت بالوضوء اذا قمت الى الصلاة. یعنی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قضاء حاجت فرما کر باہر تشریف لائے، بیت الخلاء سے باہر تشریف لائے.
پھر آپ کے پاس کھانا لایا گیا، جب آپ تشریف فرما ہوئے تو کھانا آپ کے پاس لایا گیا اور عرض کی گئی کہ ہم وضو کا پانی آپ کے پاس لے کر آئیں، الا نأتیک بوضوء، کہ آپ کے پاس وضو کا پانی لے کر آئیں کہ آپ اس سے وضو فرمائیں۔ یعنی حضور علیہ السلام کی عمومی عادت یہ تھی کہ جب آپ بیت الخلاء سے باہر تشریف لاتے تو آپ وضو کر لیا کرتے تھے، کیونکہ اس کے بعد پھر حضور علیہ السلام نماز ادا فرمایا کرتے تھے۔ تو آپ کی اس عادت کو پیش نظر رکھتے ہوئے صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی کہ ہم وضو کا پانی لے آئیں تاکہ آپ علیہ السلام وضو فرما لیں۔ تو اس پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو وضو کا مجھے حکم دیا گیا ہے یہ اس وقت دیا گیا ہے جب کہ میں نماز کے لیے کھڑا ہوں، یعنی نماز ادا کرنے کا ارادہ ہو تو اس وقت میں وضو کروں، یعنی اصطلاحی وضو جس کے ذریعے سے نماز درست ہو سکے، اس وضو کے کرنے کا حکم مجھے اس وقت ہے جب کہ میں نماز ادا کروں، یعنی اس وقت ضروری ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ وضو کرنا اگرچہ مستحب ہے، لیکن ابھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے وضو کرنے کا ارادہ نہیں فرمایا تھا۔ یہاں اس سے مراد یہ ہے کہ کھانے سے قبل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اس طرح کا وضو نہیں کیا کرتے تھے، بلکہ اپنے ہاتھوں کو دھو لیا اور چہرے کے اگلے حصے کو دھو لیا، کلی کر لی، اس طرح نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے۔ اسی معنی کی ایک اور حدیث مبارکہ آگے امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی ذکر فرماتے ہیں حدثنا سعید بن عبد الرحمن المخزومی قال حدثنا سفیان بن عیینة عن عمرو بن دینار عن سعید بن الحویرث عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال خرج رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من الغائط فأتي بطعام فقیل له الا تودأ فقال اصلی افاتودأ، یعنی وہی بات کہ وضو کی جب عرض کی گئی تو فرمایا کہ کیا میں نماز ادا کر رہا ہوں کہ اس وقت میں وضو کروں۔ اصل یہ ہے کہ حضور علیہ السلام امت کے لیے آسانی رکھا کرتے تھے، کوئی ایسا عمل نہیں فرماتے تھے کہ جس سے امت جو ہے وہ مشکل کے اندر پڑ جائے۔ اگر تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عادت فرماتے کہ ہمیشہ آپ وضو فرما لیا کرتے اور جب بھی قضاء حاجت سے فارغ ہو کر باہر آتے، بیت الخلاء سے باہر آتے وضو کر لیتے، تو آپ علیہ السلام تو یہ عمل آسانی سے فرما لیتے، لیکن یہ عمل امت کے اوپر شاق ہو جاتا، مشکل ہو جاتا۔ یہ کھانے سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وضو کو مقرر کر دیتے تو وہ سنت ہو جاتا کہ باقاعدہ پورے ہاتھ دھوئیں، چہرہ دھوئیں، مسح کریں، پاؤں دھوئیں، تو یہ مشکل عمل ہو جاتا۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ عمل نہیں فرمایا کہ آپ کی امت مشکل کے اندر نہ پڑ جائے، لیکن اپنے ہاتھوں کو دھو لینا، چہرے کو یعنی منہ کو دھو لینا، منہ کا اگلا حصہ جو ہوتا ہے اس کو اور کلی کر لینا، یہ دیگر احادیث طیبہ سے ثابت ہے اور اس کی فضیلت بھی بیان کی، جیسا کہ اگلی حدیث مبارکہ میں بیان کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں حدثنا یحییٰ بن موسیٰ قال حدثنا عبد اللہ بن نمیر قال حدثنا قیس بن الربیع التحویل وحدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الكريم الجرجاني عن قيس بن الربيع عن أبي هاشم عن زاذان عن سلمان قال قرأت في التوراة إن بركة الطعام الوضوء بعده فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم وأخبرته بما قرأت في التوراة فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم برکت الطعام الوضوء قبلہ والوضوء بعدہ، یعنی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے فرمایا کہ میں نے توریت کے اندر پڑھا تھا کہ کھانے کے بعد وضو کر لینا یہ کھانے کے اندر برکت لے کر آتا ہے، طعام کی برکت، کھانے کی برکت، یہ کھانا کھانے کے بعد وضو کر لینا ہے۔ تو چونکہ آپ اسلام لانے سے قبل پچھلے ادیان کی معرفت رکھتے تھے، پہلے آپ نے یہودیوں کے پاس بھی وقت گزارا، عیسائیوں کے پاس بھی وقت گزارا، اسلام لانے سے قبل نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل حق کو تلاش کرنے کے لیے مختلف مقامات پر جاتے رہے، تو آپ کو توریت کے اندر جو باتیں مذکور تھیں اس کا علم تھا، تو آپ نے توریت کے اندر یہ پڑھا تھا کہ کھانا کھانے کے بعد اگر کوئی وضو کر لیتا ہے، اور وضو سے مراد وہی وضو، چہرے کو دھو لینا، کلی کر لینا، ہاتھ دھو لینا، یہ تو آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی
کہ میں نے اس طرح توریت کے اندر پڑھا تھا، تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس پہ اضافہ فرمایا اور فرمایا کہ کھانے کی برکت یہ اس طرح ہے کہ کھانے سے پہلے بھی وضو کیا جائے اور کھانے کے بعد بھی وضو کیا جائے۔ تو پہلی جو احادیث تھیں اس میں وضو کی نفی فرمائی، تو اس وضو سے مراد کون سا وضو تھا؟ وہی اصطلاحی وضو کے جس کے ذریعے سے نماز وغیرہ درست قرار پاتی ہیں، ادا کرنا درست ہوتا ہے، اس وضو کی نفی فرمائی کہ وہ وضو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا، لیکن جو دوسرا وضو ہے جس کو کھانے کا وضو کہا جاتا ہے، جس میں ہاتھ دھوئے جاتے ہیں پونچوں تک، اور اسی طرح منہ کا اگلا حصہ یہ دھو لیا جاتا ہے، کلی کر لی جاتی ہے، اس کے بارے میں فرمایا کہ اس کے ذریعے سے کھانے کے اندر برکت پیدا ہوتی ہے۔ یہ 3 احادیث طیبہ یہاں ذکر کی ہیں۔ اگلا جو چیپٹر ہے 28واں چیپٹر، اس میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک دعاؤں کو ذکر کیا گیا ہے کہ آپ علیہ السلام کھانا کھانے سے قبل اور کھانا کھانے کے بعد کیا دعا فرمایا کرتے تھے۔ حضور علیہ السلام کی زندگی کا جو معمول تھا، اگر ہم صبح سے رات تک دیکھیں تو سارا کا سارا معمول آپ کو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعاؤں سے مملو نظر آئے گا، بھرا ہوا نظر آئے گا، کہ آپ علیہ السلام ہر کام سے قبل کوئی نہ کوئی جو پاکیزہ الفاظ ہوتے تھے، مقدس الفاظ ہوتے تھے، اللہ کی حمد و ثنا اس کے اندر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے کسی بات کی پناہ مانگنا اس میں ہے، یہ چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر آپ کو بھرپور نظر آئیں گی۔ تو کھانا کھانا یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک بڑی نعمت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کھانا عطا بھی فرمائے، اس کو کھانے کا سلیقہ طریقہ بھی عطا فرمائے اور اس کی برکتیں بھی عطا فرمائے، تو یہ اللہ کی نعمت ہے بہت بڑی۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کھانے سے قبل بھی دعا فرمایا کرتے تھے، کھانے کے بعد بھی دعا فرمایا کرتے تھے۔ اسی حوالے سے امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہاں پر یہ باب لے کر آئے ہیں، فرماتے ہیں بابو ما جاء فی قول رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قبل الطعام وبعد ما یفرغ منہ، یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کھانے سے قبل اور کھانا کھا کے جب فارغ ہوتے تو اس وقت کیا ارشاد فرمایا کرتے تھے، اس حوالے سے یہ باب ہے۔ یعنی وہ احادیث ذکر کی جائیں گی کہ جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس موقع پر فرمایا کرتے تھے۔ سب سے پہلی حدیث مبارکہ فرماتے ہیں حدثنا قتیبۃ قال حدثنا ابن لہیعۃ عن یزید بن ابی حبیب عن راشد الیافعی عن حبیب بن اوس عن ابی ایوب الانصاری قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقرب طعام فلم أرى طعاما كان أعظم بركة منه أول ما أكلنا ولا أقل بركة في آخره فقلنا يا رسول الله كيف هذا؟ قال إن إذا ذكرنا اسم الله حين أكلنا ثم قعد من أكل ولم يسم الله تعالى فأكل معه الشيطان۔ یعنی ارشاد فرمایا حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک دن حاضر تھے تو کھانا لایا گیا، فرماتے ہیں کہ اس کی ابتدا میں جیسی برکت تھی ویسی برکت ہم نے کبھی کسی کھانے کے اندر نہیں دیکھی۔ جو ہم نے کھانا کبھی بھی کھایا تو کبھی بھی ایسی برکت ہم نے نہیں دیکھی جیسی اس کھانے کی ابتدا کے اندر تھی، اور کبھی بھی ایسی بے برکتی نہیں دیکھی کہ جو اس کھانے کے آخر کے اندر تھی۔ یعنی پہلے بڑی برکت تھی، ایسی برکت تھی کہ اس سے پہلے کبھی ایسی برکت دیکھی نہیں، اور آخر کے اندر بہت کم برکت تھی۔ تو ہم نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ کیا معاملہ ہے کہ اس طرح ہوا؟ تو فرمایا کہ جب ہم نے کھانا شروع کیا تو ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لیا، یعنی بسم اللہ یہ کہا ہم نے۔ پھر اس کے بعد اس دسترخوان پر ایک وہ شخص بیٹھے کہ جنہوں نے کھانا تو کھایا لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام نہ لیا، تو ان کے ساتھ شیطان نے کھانا شروع کیا۔ فَأَكَلَ مَعَهُ الشَّيْطَانُ، ان کے ساتھ کھانا شیطان نے شروع کیا، اور نتیجہ کیا نکلا کہ اس کھانے کی برکت ختم ہو گئی۔ شیطان نے کھایا، جب شیطان کھائے گا تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کی برکتیں تو ختم ہونی ہیں۔ تو یہ تنبیہ فرمائی کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام ذکر کیا جاتا ہے تو اس میں دنیاوی اعتبار سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کھانے کے اندر برکت عطا فرماتا ہے، یعنی بندہ
شکم سیر ہو جاتا ہے، کھانا اس کو کفایت کرتا ہے، اس کھانے کی جو برکتیں ہیں، جو اس کے اندر منفعتیں ہیں، فوائد ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو عطا فرماتا ہے۔ لیکن جب بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام نہ لے تو پھر اس کے اندر سے برکت ختم ہو جاتی ہے۔ تو اگرچہ اس کا پیٹ بھر جائے، اس کھانے کے ذریعے پیٹ بھر جائے گا، لیکن اس کے اندر جو اخروی منافع ہیں، فوائد ہیں، اور اسی طرح جو دنیاوی فوائد ہیں وہ اس بندے کو حاصل نہیں ہوتے، اس سے برکت کو اٹھا لیا جاتا ہے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کھانے سے قبل بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا کرتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لیا کرتے تھے۔ اگلی حدیث مبارکہ فرماتے ہیں حدثنا یحیی بن موسیٰ قال حدثنا ابو داود قال حدثنا هشام الدستوائي عن بديل العقيلي عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن أم كلثوم عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم إذا أكل أحدكم فنسي أن يذكر الله تعالى على طعامه فلیقل بسم اللہ اولہ و آخرہ۔ یعنی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص کھانا کھائے اور وہ اس کھانے پر بسم اللہ پڑھنا بھول جائے، اللہ کا نام لینا بھول جائے، تو یوں کہے بسم اللہ اولہ و آخرہ، کہ اے اللہ اس کی ابتدا میں اور اس کے آخر کے اندر تیرا نام، یعنی تیرے نام سے اس کے اندر برکتیں حاصل ہوں۔ یعنی ابتدا میں پڑھنا میں بھول گیا، لیکن درمیان میں نے پڑھ لیا تو جو ابتدا کے اندر برکتیں ہیں وہ بھی حاصل ہو، اور اس کے آخر کے اندر جو برکتیں ہیں وہ بھی حاصل ہو۔ تو اگر کوئی بندہ بھول جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا یا اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لینا، اور اس کو درمیان کے اندر یاد آئے، تو اس کے لیے بہتر یہ ہے، مستحب یہ ہے کہ وہ بسم اللہ اولہ و آخرہ یہ پڑھ لے، تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کھانے کی جو برکتیں ہیں وہ اسے حاصل ہوں گی۔ حدثنا عبد الله بن الصباح الهاشمي البصري قال حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن هشام بن عروة عن أبيه عن عمر بن أبي سلمة أنه دخل على رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وعنده طعام فقال ادنو یا بنی فسم اللہ تعالی وکل بیمینک۔ یعنی عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں چھوٹے تھے حضرت ابو سلمہ یعنی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے یہ شہزادے تھے، تو یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو زوجہ محترمہ ہیں، بیوی ہیں، ازواج مطہرات میں سے حضرت سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے یہ پہلے شوہر سے بیٹے تھے عمر بن ابی سلمہ۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اور اس وقت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس کھانا موجود تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر شفقت فرمائی اور فرمایا ادنو یا بنیا، اے میرے بیٹے، شفقت کے ساتھ، محبت کے ساتھ آپ نے ان پر یہ فرمایا کہ یا بنیا، اے میرے بیٹے، چھوٹے بچے، قریب آؤ۔ اور پھر فرمایا کہ فسم اللہ تعالی، پہلے اللہ کا نام لو، یعنی بسم اللہ پڑھو، اور پھر اس کے بعد فرمایا وہ کل بیمینک، اپنے سیدھے ہاتھ سے کھانا تناول کرو، وکل مما یلیک، ٹھیک ہے، یعنی جو کھانا شروع کرو وہ اپنے سیدھے ہاتھ سے شروع کرو، اور دوسرا یہ کہ کھانا جو تمہاری طرف موجود ہے اس میں سے کھاؤ۔ کھانے کے آداب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو سکھائے کہ جب کھانا کھائیں تو ابتدا اس طرح کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لیں اور کھانا اپنے سیدھے ہاتھ سے کھائیں، اور جو کھانا آپ کے سامنے موجود ہے اس میں سے کھائیں۔ یعنی ایک ہی طرح کا کھانا موجود ہے، ایک ہی قسم کی ڈش موجود ہے، تو اس میں یہ نہیں کہ کبھی وہاں ہاتھ ڈالا کبھی یہاں پر ہاتھ ڈالا، تو یہ ادب کے خلاف ہے، یہ تہذیب کے خلاف ہے، اچھا کام نہیں۔ ہاں اگر کھانے مختلف ہیں، ایک طرف کچھ رکھا ہوا ہے ایک طرف کچھ رکھا ہوا ہے، اس کی وجہ سے ہاتھ اس طرف بڑھاتا ہے تو اس میں حرج نہیں ہے، ورنہ ادب اور طریقہ کار یہ ہے کہ کھانا صرف اپنی جانب سے بندے کو کھانا چاہیے، ہر طرف ہاتھ نہیں بڑھانا چاہیے۔ مزید فرماتے ہیں حدثنا محمود بن غیلان قال حدثنا ابو احمد الزبیری قال حدثنا سفیان عن ابی ہاشم عن اسماعیل بن ریاح
عن أبيه رياح بن عبيدة عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إذا فرغ من طعامه قال الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين. یعنی حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کھانا کھا کر فارغ ہوتے تو آپ یوں پڑھتے: تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں کھلایا، جس نے ہمیں پلایا اور ہمیں مسلمان بنایا. یعنی یہ دعا پڑھی جائے گی الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار تھا. آگے فرماتے ہیں حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن أبي أمامة قال كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إذا رفعت المائدة من بين يديه يقول الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مودع ولا مستغنى عنه ربنا ربنا ربنا. یعنی حضرت سیدنا ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے سے جب دسترخوان اٹھا لیا جاتا، یعنی کھانا کھا کے آپ فارغ ہو جاتے، دسترخوان اٹھا لیا جاتا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یوں دعا پڑھتے: الحمدللہ حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی غیر مودع ولا مستغنن عنہ ربنا یا ربنا. یعنی تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، بہت زیادہ تعریفیں، پاکیزہ تعریفیں، ایسی تعریفیں کہ جن کے اندر برکت پیدا کی گئی، اور ایسی حمد اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کہ جس کو چھوڑا نہیں جائے گا، یعنی ہمیشہ کی تعریف ہے اس کے لیے، اور ایسی تعریف ہے کہ اے ہمارے رب ہم اس سے مستغنی نہیں ہو سکتے، یعنی ہمیشہ تیری حمد ہم کرتے رہیں گے، تیری تعریف بیان کرتے رہیں گے. تو یہ بھی دعا پڑھنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار ہے. الحمدللہ حمدن کثیرا طیبا مبارکا فی غیر مودع ولا مستغنن عنہ ربنا. ایک اور حدیث مبارکہ ذکر کرتے ہیں. فرماتے ہیں حدثنا ابو بکر محمد بن ابانا قال حدثنا وکیع عن ہشام الدستوائی عن بدیل بن میسرۃ العقیلی عن عبد اللہ بن عبید بن عمیر عن ام کلثوم عن عائشة رضی اللہ تعالی عنہ قالت كان النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یأکل الطعام فی ستة من اصحابه فجاء اعرابی فأكله بلقمتين فقال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لو سمى لکفاکم. یعنی حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے 6 صحابہ کرام علیہم رضوان کے ساتھ کھانا تناول فرما رہے تھے. اتنے میں ایک اعرابی آئے، بیٹھے اور 2 لقموں کے اندر سارا کھانا کھا گئے. یعنی کھانا انہوں نے کھایا تو 2 لقموں میں کھانا پورا ہو گیا. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ اللہ تعالیٰ کا نام لیتے، یعنی بسم اللہ پڑھتے تو لکفاکم، یہ تم تمام کو کافی ہو جاتا. لیکن انہوں نے اللہ تعالیٰ کا نام نہیں لیا تو کھانے کے اندر ایسی بے برکتی پیدا ہوئی گویا کہ سارا کا سارا 2 لقموں کے اندر یہ کھا گئی. یعنی پہلے وہ کھانا 7 افراد کو کفایت کر رہا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کے مبارک نام کی برکت کی وجہ سے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت کی وجہ سے. لیکن انہوں نے بیٹھ کے اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام نہیں لیا تو نتیجہ کیا نکلا کہ وہ فوراً ختم ہو گیا. تو اس سے معلوم ہوا کہ دنیاوی اعتبار سے بھی اس کے اندر برکتیں پیدا کی جاتی ہیں جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام اس کی ابتدا میں ذکر کیا جائے. آگے مزید فرماتے ہیں حدثنا حناد و محمود بن غیلان قال حدثنا ابو اسامۃ عن زکریا بن ابی زائدۃ عن سعید بن ابی بردۃ عن انس بن مالک قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان اللہ لیرضى عن العبد ان یأکل الاکلۃ فیحمدہ علیہا او یشرب الشربۃ فیحمدہ علیہا. یعنی حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی بندے سے اس بات پر راضی ہوتا ہے، خوش ہوتا ہے کہ بندہ ایک لقمہ کھائے اور اس پر اللہ تعالیٰ کی حمد کرے، اور ایک گھونٹ پانی پیے اور اس پر اللہ تعالیٰ کی حمد کرے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو چاہے کیسی ہی نعمت عطا فرمائے جو دنیاوی اعتبار سے مقدار میں تعداد کے اندر زیادہ ہو یا کم ہو، اس کو بہر صورت اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد کرنی چاہیے، تعریف کرنی چاہیے، اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اس بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ پسند فرماتا ہے۔ یعنی دو صورتیں ہو سکتی ہیں کہ بندے کو ایک گھونٹ پانی ملا، اس نے پانی پیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کیا، کچھ کھانا ملا، اس نے لقمہ کھایا اور اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کیا، یا مثال کے طور پر کھانا موجود ہے، پانی موجود ہے، وہ ایک گھونٹ پیتا ہے الحمدللہ، دوسرا گھونٹ پیتا ہے الحمدللہ، تیسرا پیتا ہے الحمدللہ۔ اس بات کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ پسند فرماتا ہے۔ کھانا کھا رہا ہے، لقمہ کھاتا ہے، اسے یاد آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر نعمت کی ہے، اس پر وہ کہتا ہے الحمدللہ۔ اس بات پر اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہوتا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندے کو ثواب عطا فرماتا ہے، اجر عطا فرماتا ہے اور اس پر رحمت فرماتا ہے۔ تو کھانے سے پہلے بھی کچھ دعائیں ذکر کیں امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کہ بسم اللہ پڑھا کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اور اس کے علاوہ کھانا کھا کے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہوا کرتے تھے تو اس وقت آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد مختلف الفاظ کے ساتھ کیا کرتے تھے۔ نیز یہ بیان کیا کہ اگر کھانا کھاتے ہوئے ابتدا میں کوئی بھول گیا اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لینا تو درمیان میں وہ بسم اللہ اولہ و آخرہ پڑھ لے گا تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کھانے کی برکتیں اسے حاصل ہوں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے طریقہ کار کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں پر ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کا عملی نمونہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس طرح کی جو دعائیں ہیں کثرت کے ساتھ جو دعائیں آئی ہیں، یہ چند دعائیں ذکر کی ہیں، باقی دیگر کتابوں کے اندر اور دعائیں بھی موجود ہیں۔ تو بہت ساری دعاؤں کو پڑھتے ہوئے ہم نے امیر اہل سنت کو دیکھا ہے کہ آپ جب کھانا تناول فرما لیتے ہیں، کھانا کھا چکے ہوتے ہیں، تو اس کے بعد جو دعائیں ہیں اسے آپ پڑھتے ہیں۔ اسی طرح کثرت کے ساتھ کھانے کے دوران اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنا، حمد بیان کرنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف ہے، اس کا شکر ہے، یہ آپ کی زندگی کے اندر ہمیں نظر آتا ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ ہم سب کو بھی دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستگی ہمیشہ کے لیے عطا فرمائے اور سنتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔